دوستو میرا نام قاسم چودھری ہے. یہ 3 ویڈیوز کی ایک سیریز ہے جس میں ہم 3 ایسے اینیمیز کے متعلق بات کریں گے جو ہمارے گھروں میں موجود ہیں. ان میں سے 2 کے متعلق تو ہم سب جانتے ہیں لیکن تیسرا اتنا ویل نون نہیں ہے. اینیمی نمبر 1 ہے اسکرین، جو کہ ٹی وی، کمپیوٹرز، ٹیبلیٹس اور اسمارٹ فونز کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں. ایڈلٹس ہوں یا ٹین ایجرز یا بچے، سبھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. چونکہ ہمیں اس کے نقصانات کے متعلق کافی حد تک کلیئرٹی پہلے ہی ہے، لہذا میں تھوڑا وقت ان نقصانات کی طرف لگاؤں گا اور زیادہ وقت ان سلوشنز کی طرف جو کہ ہم اس کے نقصانات کو منیمائز کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں کیریئر کی طرف، کیونکہ پیسہ آج کل کی زندگی میں ایک بنیادی اہمیت اختیار کر چکا ہے. اسکرین از کاسٹنگ یو منی، کیونکہ یہ آپ کے تھاٹس کو رینڈمائز کر دیتی ہے. جو بھی کام آپ اپنے پوری توجہ اور پورے فوکس کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہمیشہ اس کام سے بہتر ہوتا ہے جس میں بہت سارے مختلف تھاٹس آپ کے دماغ میں شامل ہوں. کیونکہ اسکرین ہر وقت آپ کو بمبارڈ کر رہی ہوتی ہیں مختلف طرح کے ارریلیونٹ مٹیریل کے ساتھ، تو ایونچولی آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایک فوکس کریٹ نہیں ہو پاتا اور آپ اس ڈیپ ورک نہیں کر پاتے جو آپ کے اسکل کو شارپ کر سکتا ہے اور جو آپ کے کیریئر کو بہت بلندی تک لے کر جا سکتا ہے. جن لوگوں نے بھی اسکول میں فزکس پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ کسی بھی باڈی کے اوپر ویکٹر سم آف فورسز اس صورت میں آلموسٹ 0 ہوگا، اور یہ ہمارے کیریئر میں ان یونیک انسائٹس اور اس یونیک اسپیشلٹی کو ڈیولپ کرنے میں سے روکے گی جو کہ ہماری ترقی کی راہ میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. جو بھی چیز کوانٹٹی میں زیادہ اور کوالٹی میں کم ہوگی وہ ہمیں نقصان پہنچائے گی. اس مخصوص معاملے میں اسے کہتے ہیں ڈراؤننگ ان انفارمیشن بٹ تھرسٹی فار نالج اور وزڈم. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں وہ کبھی بھی سب سے زیادہ ہیلدی نہیں ہوتے. اسکرینز کا دوسرا نقصان ہمیں ہوتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے معاملے میں. زیادہ تر لوگ جیسے ہی سو کر اٹھتے ہیں ان کا ہاتھ اپنے فون کی طرف جاتا ہے اور پھر باقی سارا دن بھی وہ اپنے کسی نہ کسی اسکرین کے ساتھ گزارتے ہیں، چاہے وہ آن لائن گیمنگ ہو، سوشل میڈیا ہو یا ویڈیوز ہوں یوٹیوب کے اوپر یا نیٹ فلکس کے اوپر. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری پرسنالٹی میں امپلسو بیہیویئر بہت زیادہ رچ بس جاتا ہے. امپلسو بیہیویئر سے مراد یہ ہے کہ جو بھی خواہش ہمارے دماغ میں پیدا ہوئی ہم نے فوراً اس کے اوپر عمل کیا بجائے اس کو ایک پراپر تھاٹ دینے کے اور اس کو ایک پراپر ڈیسیژن میکنگ پروسیس سے گزارنے کے. اگر ہم اپنے اسٹمک کو اس طرح ٹریٹ کریں کہ اس میں ہر تھوڑی دیر کے بعد مختلف طرح کی خوراک ڈالتے رہیں تو وہ بہت وائلنٹلی ریئیکٹ کرے گا، لیکن اپنے ذہن کے متعلق یہ کرتے ہوئے ہم بہت زیادہ نہیں سوچتے. ریسرچ آرٹیکلز میں اسے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے گہری ایک چیز ہے اور وہ یہ کہ ہم اس پریزنٹ مومنٹ سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں. میں اسے ڈینجرس اسکیپ کہتا ہوں. اسی وجہ سے ہم اپنے فون کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں جہاں پر ہمیں کوئی واٹس ایپ، نیوز، ای میلز، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب کچھ نہ کچھ ایسی چیز مل جائے جو ہمیں مصروف کر دے اور اس پریزنٹ مومنٹ سے کہیں دور لے جائے، اور یہاں ہمیں وہ کام نہ کرنا پڑے جو شاید تھوڑا سا مشکل تھا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا مشکل کام ہی ہماری زندگی کو بلڈ کرتا ہے. اس کی بجائے ہماری ساری زندگی صرف اس مومنٹ کو اپنے راستے سے ہٹانے میں ہی گزر جاتی ہے، جس میں یہ اسکرینز ہمارے بہت کام آتی ہیں. آسانی کی یہ راہ ہمیں اپنے اکیلے کے ساتھ وقت گزارنے سے ہی خوفزدہ کر دیتی ہے. چونکہ ہم اپنی زندگی میں وہ اسپیس ہی کریٹ نہیں کرتے جس میں اپنے ساتھ ٹائم گزار سکیں، تو پھر اکثر لوگ اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان پاتے، اپنے اندر کی آواز ہی نہیں سن پاتے. اس سب کا نقصان یہ ہے انفارچونیٹلی کہ وی آر کنیکٹڈ ود ایوری تھنگ ایکسیپٹ آور سیلفس. تھرڈ، کریٹیوٹی. اسکرینز ہماری پرسنالٹی کے علاوہ ہماری کریٹیوٹی کو بھی بہت نقصان پہنچاتی ہیں. وہ اس لیے کہ کریٹیوٹی کے لیے ایسے لمبے اسٹریچز کا ہونا ضروری ہے جن میں ہمارے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو. یہ بورڈم نئی چیزوں کو جنم دیتا ہے. زندگی میں جو بھی نئی چیز پیدا ہوتی ہے وہ ہمیشہ پین، سفرنگ اور انتظار کے بعد آتی ہے، جو کہ اسکرینز کی وجہ سے ہماری زندگی میں تقریباً ختم ہو چکی ہیں. چوتھا نقصان ریلیشن شپس کی صورت میں ہوتا ہے. ریسرچ کے مطابق یہ ریلیشن شپس ہماری نہ صرف خوشی بلکہ ہماری جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہیں. جب ہم اسکرین کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے فیملی فرینڈ سے بہت دور ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے آپس میں بیٹھنے کا، بات چیت کرنے کا، ایون کوئی ایکٹیویٹی اکٹھے کرنے کا موقع نہیں ملتا.
کہتے ہیں امپورٹنٹ تھنگس ڈو ناٹ شاؤٹ دا لاؤڈسٹ. تو اسکرین کی چمک دمک کے مقابلے میں فیملی ممبرس کے ساتھ بیٹھنا، بات چیت کرنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا کافی پھیکا سا محسوس ہوتا ہے. اسپیشلی بچوں کو اس کا بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے. فیملی ممبرس کے ساتھ سلو اینڈ کوالٹی ٹائم نہ گزارنے کی وجہ سے ان کے اندر فوکس کی کمی پیدا ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ ان کی انڈرسٹینڈنگ میں کمی اور پھر اسکول کے گریڈز خراب ہونے کی صورت میں نکلتا ہے. اس کے علاوہ وہ باقی زندگی میں لوگوں کے ساتھ اتنی اچھے طریقے سے بانڈ نہیں بنا پاتے جس طریقے سے یہ ہونے چاہیے. اس کے نقصانات تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن اب ہم سولوشنز کی طرف آتے ہیں. تو سٹیپ نمبر 1 وہی جو میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ بچے پیرنٹس کے بیہیویئر کو کاپی کرتے ہیں. تو سب سے پہلا اس کا سٹیپ یہ ہے کہ پیرنٹس خود اسکرین کا استعمال کرنا بہت کم کر دیں. اب یہ ہمیں علم ہے کہ وہ آفس سے تھکے ہوئے آئیں گے تو ان کو کچھ ریلیکس ٹائم چاہیے ہوگا، اور دس سیمز انٹائرلی ریزنیبل کہ وہ تھوڑا وقت اپنے ساتھ اسکرین کے ساتھ اسپینڈ کر لیں. بالکل اسی طرح مائیں سارا دن گھر میں کام کر کے تھکی ہوتی ہیں، تو اٹ آلسو ساؤنڈز انٹائرلی ریزنیبل کہ وہ شام کے وقت بچوں کو چھوڑ کے اسکرین کے ساتھ اپنا ٹائم کچھ ریلیکس کر لیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو زندگی میں ہمیں اچھی چاہیے ہوتی ہے، اٹ از فاؤنڈ وین وی گو فار اینڈ بیونڈ واٹ از ریزنیبل. تو آپ کی محنت دفتر میں ہو یا گھر میں یہ بہت قابل قدر ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی جو ہے وہ واقعی ایک مضبوط فیملی بنے اور آپ کے بچے ان چیزوں سے نقصان نہ اٹھائیں جو اسکرین کی وجہ سے ہمارے گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں، تو آپ کو اپنے اس ریلیکسیشن کو بھی چھوڑنا ہوگا. فار ایگزامپل جب آپ گھر میں آئیں تو اپنا فون اٹھا کے ایک الماری میں رکھ دیں یا کم از کم اپنے سے دور رکھ دیں. جب بچے آپ کو کچھ گھنٹے فون اور اسکرین کے بغیر گزارتے دیکھیں گے تبھی ان کے ذہن میں یہ کانسیپٹ راسخ ہوگا کہ اس کے بغیر بھی ٹائم گزارا جا سکتا ہے. اگر وہ ہر وقت ہمیں فون کے اوپر یا اسکرین کے اوپر یا کمپیوٹر کے اوپر یا ٹی وی کے اوپر مصروف دیکھیں گے تو ان کے خیال میں شاید یہی نارمل وے آف لائف بن جائے گا. کچھ اور چیزیں جو اس سلسلے میں کی جا سکتی ہیں وہ یہ کہ اپنے فون سے وہ تمام ایپس ان انسٹال کر دیں جو کہ غیر ضروری ہیں. آئی ہوپ کہ وہ بہت ساری غیر ضروری ہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ نوٹیفیکیشنز آف رکھے جا سکتے ہیں. اس معاملے میں نے ایک چیز یہ آبزرو کی کہ بچوں کو نصیحت کرنے کی بجائے اگر سراؤنڈنگز میں ایکسٹرنل ورلڈ میں ایسی تبدیلیاں کر دی جائیں جن کا آخر نتیجہ وہی نکلے جو ہم چاہتے ہیں تو وہ زیادہ سود بند ثابت ہوتا ہے. فار ایگزامپل چھوٹے بچوں کو تو اسپیشلی فون ٹیبلٹس کو اجازت ہی نہ دیں. ٹی وی ایک شیئرڈ روم میں رکھیں، بیڈ روم سے نکال دیں جہاں پر سب لوگ اکٹھے بیٹھ کر دیکھ سکیں، یا اگر کوئی بھی دیکھنا بھی چاہتا ہے تو وہ دوسروں کی نظروں کے سامنے ہو. اس سلسلے میں ٹائمنگز فکس کرنا عملی طور پہ ہو نہیں پاتا. پیرنٹس اس کی کوشش کرتے ہیں لیکن اب بچے آہستہ آہستہ اس کو اسٹریچ کرتے کرتے ان کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. لیکن اس کے باوجود یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسکرین فری ٹائم فکس کیا جا سکتا ہے، کہ ایک ایسا ٹائم جس میں ہماری فیملی کا کوئی ممبر بھی کسی اسکرین کو استعمال نہیں کرے گا. پرسنلی اسپیکنگ میں کنزیومر موڈ میں بچوں کا ٹائم لمٹ کرتا ہوں، جیسے انہیں اگر کوئی مووی دیکھنی ہے یا سپورٹس دیکھنی ہے. لیکن پروڈیوسر موڈ میں اتنا زیادہ ٹائمز کا خیال نہیں رکھتا. مثال کے طور پر انہیں اگر خود کوئی اسٹوری لکھنی ہے یا ایک گیم خود بنانی ہے، پروگرامنگ کرنی ہے، سم تھنگ لائک دیٹ. اسٹیپ 2 اسپینڈ ٹائم وتھ چلڈرن. ینگ پروفیشن سب سے بڑی غلطی جو کرتے ہیں وہ یہ کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ زندگی میں چیزیں ایک کے بعد ایک کی جا سکتی ہیں. تو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے کیریئر کے اوپر پورا فوکس کر دیں تاکہ بچوں کے تھوڑا بڑا ہونے تک ہم اتنے فائنینشلی فری ہو جائیں گے کہ ہم ان کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کر سکیں. لیکن یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. آلویز ریمبر اف یو ڈونٹ اسپینڈ ٹائم ود یور چلڈرن سم ون ایلس ول، ایون اف اٹس اے اسکرین، اینڈ دا ریزلٹس مائٹ ناٹ بی ویری ڈیزائربل ٹو یو. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ان کے ساتھ بغیر ایجنڈا کے ٹائم گزارنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کریں. یو ول انجوائے اٹ اے لاٹ. مردوں کو اس سلسلے میں زیادہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ قدرت نے ان کے اندر یہ چیزیں خواتین کے مقابلے میں کم رکھی ہوتی ہیں. اس کا ایک فائدہ ہمیں بچوں کی ذہنی صلاحیتیں امپروو ہونے کی صورت میں ہوتا ہے. پہلے 2 سال بچے کی زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں جن میں یہ سینیپٹک پاتھ ویز ان کے مائنڈ میں بن رہے ہوتے ہیں. جتنا زیادہ ہم ان سے بات چیت کریں گے اتنا زیادہ ان کے کنیکشنز مضبوط ہوں گے اور وہ ایک بڑی اسٹرانگ ویکیبلری کے ساتھ جب بھی وہ اسکول میں داخل ہوں گے تو ان کا ایڈوانٹیج ایسے بچوں کے اوپر جنہوں نے اکیلے ٹائم گزارا ہوتا ہے یا اسکرینس کے اوپر ٹائم گزارا ہوتا ہے ان سے بہت زیادہ ہوتا ہے. اس وجہ سے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آج کل جب کہ جوائنٹ فیملیز کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے اور آپ نیوکلیئر فیملی میں رہتے ہیں تو جتنا جلدی بچے کو اسکول میں داخل کرا سکتے ہیں کرا دیں. پہلے میرا اوپینین یہ تھا کہ پرائیویٹ اسکولز
پیسوں کے لیے بچوں کو جلدی ایڈمیشن کے اوپر پوش کرتے ہیں. لیکن آئی ہیو چینج مائی اوپینین. آئی تھنک کہ یہ ایک طرح سے پیرنٹس کے لیے کافی ہیلپ ہے کہ جہاں پر چھوٹا بچہ چاہے وہ 1 سال کا ہو یا 2 سال کا, وہ اپنے جیسے بچوں کے ساتھ کافی ٹائم گزار لیتا ہے. دا اونلی تھنگ یو ہیو ٹو سی از کہ وہ ان کو کارٹون لگا کر نہ بٹھا دیتے ہوں, لیکن ایکچولی میں بچے آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں. اسکرین سے دور رکھنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں اس کے الٹرنیٹیوس کا بندوبست, فار ایگزامپل ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ہر ہفتے کتابیں خریدنے کے لیے ساتھ لے کر جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے کتاب خرید سکیں, اور اس طرح کرتے کرتے اب ان کے پاس ایک کتابوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو چکا ہے. تو جب وہ اسکرین نہیں استعمال کر رہے تو ان کے پاس کوئی الٹرنیٹیو جو کہ ایک ریڈنگ کی صورت میں جس سے اچھا کوئی الٹرنیٹیو ہو نہیں سکتا وہ ان کے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ آرٹس اینڈ کرافٹس کی چیزیں, وائٹ پیپرز, ڈرائنگ نوٹ بکس وغیرہ بھی گھر میں رکھی جا سکتی. ٹین ایجرز کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے کیونکہ وہ پیرنٹس کی باتوں سے بغاوت کرنا, ان کے الٹ اوپینین رکھنا ایک طرح سے کول سمجھتے ہیں, اور جو کہ شاید ان کے ایک بڑا ہونے کی نشانی بھی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو اس صورت میں بہتر ہے کہ ان کو کسی ایسی کلب میں داخل کرا دیں یا کسی ایسی سوشل ایکٹیویٹی میں داخل کراتے ہیں جہاں پر وہ بیہیویئر موجود ہو جو کہ آپ ان سے کروانا چاہتے ہیں. وہی ٹین ایجرز جو پیرنٹس کے خلاف کافی ریبیلیس ہوتے ہیں, وہ اپنے پیئرز میں بہت کنفارمسٹ ہوتے ہیں, ہر وہ چیز ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں جیسے ان کے ارد گرد ان کی عمر کے بچے کر رہے ہوتے ہیں. پیرنٹس خود بھی ایک ایسی نئی ہابی شروع کر سکتے ہیں جو ان کے ٹین ایجر بچوں کے لیے اٹریکٹیو ہو. اس کے علاوہ گھر کے کام وغیرہ جو آپ گھر کے ریپیئر وغیرہ کرتے ہیں اس میں ان کو اگر انوالو کر لیں تو کئی بچوں کے لیے یہ چیلنج بھی بہت دلچسپ ثابت ہوتا ہے, جس میں وہ خود کوئی نلکا ٹھیک کر رہے ہیں یا خود کہیں سے لیک ختم کر رہے ہیں یا کوئی کسی چیز کی ریپیئر کر رہے ہیں. کئی بہت ہی قابل اور سمجھدار پیرنٹس صرف اس وجہ سے بچوں کو فون دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کے پیئر گروپ میں تمام بچوں کے پاس فون موجود ہیں, ان کے اسکول کے دوست ہوں یا گھر کے. تو اس صورت میں میں صرف یہ کہوں گا کہ کوئی بھی چیز اتنی ہی بری ہوتی ہے جتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں. اگر یہ سارے بچے, اگر اسکول کے سارے بچے سگریٹ پینا شروع کر دیں تو کیا ہم اپنے بچے کو سگریٹ دے دیں گے؟ نہیں. تو اس سلسلے میں بہت بہتر یہ ہے کہ اپنے بچے کو ڈس اپوائنٹ کیا جائے, کہ اس کو فون نہ دیا جائے, ایون اف ایوری بڈی ایلس ہیز اٹ. ایک بہت اہم چیز جو اس معاملے میں کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے میل ٹائمز کو اسکرین فری رکھیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ جو بچے ٹین ایجرز کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو ان کے کھانے کے اوقات بھی علیحدہ ہوتے جاتے ہیں اور وہ اپنے وقت پر کھانا کھاتے ہیں. تو اس چیز کو ڈسکریج کیا جائے, اور جب ہم کھانے کی میز پر بیٹھیں تو پورے سارے فیملی ممبرز اکٹھے ہوں جس میں ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں. فائنلی اسکرین کو ختم کرنے کے لیے اس کو کسی دوسری ایکٹیویٹی سے ریپلیس کرنا بھی ضروری نہیں. ایک چیز جس کو ہم آج کل کی سوسائٹی میں بہت انڈر ویلیو کرتے ہیں وہ ہے ڈوئنگ نتھنگ. کچھ نہ کرنا ہماری پیشنس اور کریٹیوٹی کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے, اسپیشلی بچوں کے لیے. جب ہم بچوں کو ایسا ٹائم دیتے ہیں جس میں وہ کچھ نہ کر رہے ہوں تو وہ خود اپنے ذہن کی امیجنیشن سے نئی چیزیں نکال لیتے ہیں. فار سم ریزن آج کل کے پیرنٹس یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں مصروف رکھا جائے, تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے, اینڈ لیٹ دیم فگر آؤٹ واٹ دے وانٹ ٹو ڈو ان دس ٹائم. ایک بونس ٹپ اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم فونز اور کمپیوٹرز کو گرے اسکیل میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اس سے ان کی جو کلرفل اٹریکشن ہے وہ بہت کم ہو جائے گی. آپ گوگل کر کے آسانی سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا آئی فون, اینڈرائڈ یا پی سی, ونڈوز کے اوپر گرے اسکیل کس طرح کیا جا سکتا ہے. ان کنکلوژن ہم نے اس ویڈیو میں فرسٹ اینیمی یعنی اسکرین کے اوپر بات کی, اس کے کیا نقصانات ہیں اور ان سے ہم بچنے کے لیے کیا کیا سولوشنز امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اگلی ویڈیو میں ہم سیکنڈ اینیمی پر بات کریں گے. Thank you for watching. I will see you next time.